چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے اور آگ جلاتی ہے، تو میں سوچ کر روتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، تو اللہ جب جہنم کو بھڑکائے گا انسانوں سے تو بڑے بڑے انسانوں کو ڈالے گا، تو جہنم کی آگ ویسے نہیں بھڑکے گی۔ انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق بات کیا جیسا کہ بھڑکانے کی بات ہے، تو پھر جب وہ بڑے بڑے جہنمیوں سے وہ آگ پر وہ اثر نہیں ہوگا یا جہنمیوں پر آگ کا وہ معاملہ، تو چھوٹے چھوٹے ہم بچوں کو بھی تو کہیں نہ ڈال دیا جائے۔ یہ سوچ کر کے میں رو رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں کہ ہمیں تو نہیں ڈالا جائے گا۔ ہاں آپ تو بڑی معرفت کی بات کرتے ہیں، میری زندگی کے چند سوالات ہیں جو میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھا لیکن وہ جواب نہ دے سکے، تو کیا آپ کچھ سوال کے جواب دے سکتے ہیں شہزادے؟ کچھ جواب دے سکتے ہیں؟ کہا بولیے۔ کہا کہ یہ بتائیں کہ دل میں اور نفس میں فرق کیا ہے؟ دل کسے کہتے ہیں اور نفس کسے کہتے ہیں؟ تو شہزادے نے جواب دیا کہ آپ نے مجھے سلام کرنے کا سوچا تھا کہ چلو سلام کرتے ہیں، پھر خیال آیا بچہ ہی تو ہے، اس کو کیا سلام کریں؟ بچہ ہی تو ہے، اس کو کیا سلام کریں؟ پھر آپ آگے بڑھ گئے، پھر دل میں خیال آیا ارے جب آقا مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے تو کون ہوتا ہے؟ چل واپس پلٹ سلام کر۔ تو جس نے مجھے سلام کرنے سے روکا وہ آپ کا نفس تھا، جس نے سلام کرنے سے روکا وہ آپ کا نفس تھا، اس نے انا پیدا کی، اور جس نے واپس پلٹایا وہ آپ کا دل تھا۔ یہی فرق ہے، وہ پتہ چلا نفس گھمنڈ پیدا کرتا اور دل عاجزی کرتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جلدی جلدی سن لیں، نمازیں ترک ہوگی، نفسانی خواہشات پر عمل کیا جائے گا۔ پھر فرمایا جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے تم ایسا دیکھو گے۔ تو حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، عرض کی آقا کیا ایسا ہوگا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نماز چھوٹنے کی بات سن رہے تھے، وہ لوگ کا مسلک تو یہ تھا، صحابہ کا مسلک یہ تھا، وہ کہتے تھے رسول اللہ کے دور میں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ تو ان لوگوں نے سنا نماز چھوڑی جائے گی، نماز ترک ہوگی، نماز چھوٹے گی، تو انہوں نے کہا حضور ایسا ہوگا؟ سلمان فارسی نے کہا حضور ایسا ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اور اس وقت کے، اب آگے بڑھ کے کہتے ہیں اس وقت کے جو سچے مومن ہوں گے نا، یہ حالات دیکھ کر ان کا دل ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے، اور وہ لوگ اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ لوگ اصلاح نہیں کر پائیں گے اپنی قوم کی، یعنی بس وہ حالات کو دیکھ کے کڑتے رہیں گے، کچھ کہہ نہ سکیں گے۔ اللہ اکبر، یہ حالت ہوگی۔ پھر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، بڑے چہیتے صحابی تھے حضور علیہ السلام کے، یہاں تک آقا نے فرمایا کہ سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ سلمان فارسی نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ تو میرے آقا نے صلوات و تسلیم نے فرمایا اے سلمان میرے اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں سلمان میرے اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تو ایسے حالات ہوں گے کہ بارش بہت کثرت سے ہوگی، یعنی نقصان پہنچانے والی بارش نہیں ہوگی، بہت کثرت سے بارش ہوگی۔ دیکھو اس سال آپ نے وہ منظر دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اللہ اکبر، بارش کثرت سے ہوگی۔ اور پھر فرمایا جو اولاد ہوں گی، اولاد غصیلی پیدا ہوگی، اولاد جلالی پیدا ہوگی، اولاد غصہ دکھانے والی پیدا ہوگی، یعنی وہ ماں باپ پر جو ہے وہ غصہ دکھائیں گے، جلال دکھائیں گے۔ آج دیکھو اللہ اکبر، کوئی باپ کو بڈھا کہہ رہا ہے، کوئی ماں کو بڑھیا کہہ رہا ہے، اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں کوئی ڈوکرا ڈوکری کہتے ہیں اپنے ماں باپ کو، یہ حالات ہے، یعنی اولاد ماں باپ پہ غصہ کریں گے، غصیلی اولاد ہوگی۔ لیکن سن لیں، بڑی معذرت کے ساتھ اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، آپ کتنی ہی نمازیں پڑھ لو، کتنی ہی روزے رکھ لو، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے ایک بار اگر اپنے ماں باپ سے چلا کر بات کی ہے تو قیامت کے دن تمہاری ساری نیکیاں ضائع کر دی جائے گی، اس کا خیال کرنا۔ اللہ اکبر، آج کل باہر نکل کر تو بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہو، بڑے دھیرے دھیرے الفاظ میں بنا اور سوار کر باتیں کرتے ہو، اور گھر میں جاتے ہو تو چیخم چلی کرتے ہو۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، بارش زیادہ ہوگی، اولاد جو ہے وہ غیظ و غضب والی پیدا ہوگی۔ اور پھر فرمایا
कमीने लोगों की कसरत होगी। हदीस में अगर ये अल्फाज ना होते तो मैं नहीं पढ़ता, लेकिन चूंकि हदीस मुबारक है तो मैंने इसको पढ़ रही। कमीनों लोगों की कसरत होगी और नेक लोगों की कमी होगी, नेक लोग कम होंगे। अब यहाँ तो हाल ये है, बड़ी फिर इस पे कहता हूँ, खानका में खड़ा हूँ, माजरत तो करनी है मुझे। आजकल लोग सोचते हैं मैंने दाढ़ी रखी मैं नेक हूँ, मैंने टोपी पहनी मैं नेक हूँ, 4-5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहा हूँ, नेक हूँ। नेकी से इसका नाम नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने नेक और कमीने को एक जुमले बयान फरमाया। हर आदमी आईना देखे, हदीस का आईना देखे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते जो बीवी की इज्जत करता है वो नेक और शरीफुल नफ्स है, और जो बीवी की इज्जत नहीं करता वो दुनिया में कमीना इंसान है। अल्लाह के रसूल है वो कमीना है, कमीना। अब वो लोग जो सालन में नमक ज्यादा होने पे बीवी को तलाक देते हो, वो लोग जो जहेज न लाने की बुनियाद पे बीवी को जहर खिलाते हो, जलाने की बात करते हो, ताने देते हो, उनसे बड़ा कमीना कौन है? फिर कहता हूं अगर हदीस में ये अल्फाज नहीं आते तो मैं ना कहता, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया। कितनी बड़ी बात है, गौर करो, बीवियों की इज्जत करना सीखो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया कि जो अपनी बीवी को अपनी जबान से अजियत देगा, तकलीफ पहुंचाएगा, कयामत के दिन अल्लाह ने उसका कोई फर्ज कबूल करेगा ना नफल कबूल करेगा। आजकल बीवी का मतलब सिर्फ अपनी जिनसी तस्कीन का जरिया बन चुका है। बीवी का ये मतलब नहीं है कि एक दूसरे की रूह में, एक दूसरे के दिल में, एक दूसरे के जज्बात में उतर जाए। ये हालात नहीं रह गए, वरना यही मुसलमान थे। आज अगर मुसलमानों की बेटियां किसी और का हाथ थाम कर जाने की कोशिश कर रही है तो इसमें कहीं ना कहीं कमी हम मुसलमानों की है। कि ये तसव्वुर दिया जा रहा है कि ये लड़के तुम्हें प्यार न दे सकेंगे, प्यार तो कोई और देगा। लेकिन लोगों को नहीं पता कि हमने जितना प्यार दिया, हमारे असलाफ ने जितना प्यार दिया, उतना कोई प्यार नहीं दे सकता। बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करूं, आजकल तो अगर बीवी बीमार हो जाए तो कहते तेरी मैके चले जा, वही इलाज करा लेना, और फिर इधर उधर मुंह डालते फिरते रहते हैं तस्कीन के लिए। लेकिन आपको बताऊं, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा दुनिया से चली गई थी, उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल उनका इतना ख्याल रखते थे। जब घर में बकरी ज़बह करते थे तो फरमाते थे पहले ये बकरी का गोश्त खदीजा जिन जिन से मोहब्बत करती थी उनके घरों में जाकर पकेगा, बाद में मेरे बीवी का इतना ख्याल है। आज तो जीते जी अगर बीवी के बाल झड़ जाए, बीवी को बीमारी लग जाए तो उसको दुश्मन की नजर से देखा जाता है। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कमीनापन दिल के अंदर उरूज पा रहा है। फिर कहता हूँ मैं अपनी निजी महफिलों में भी लफ्ज़े कमीना नहीं कहता, मुझे हया आती है। लेकिन अगर मैं हदीस को न पढ़ सका तो फिर मैं समझता हूँ कि शराफत किस चिड़िया का नाम है। मेरे महबूब ने जिसको कमीना कहा, फिर मैं उसको कमीना कहना, ये मेरा मसलकी तकाजा भी है, ये मेरा मशरबी तकाजा भी है, ये मेरा दीनी और अखलाकी तकाजा भी है। खुदा की इज्जत की कसम, हुजूर ने जो किया है बस वही अखलाक है, न उससे ज्यादा अखलाक है न उससे कम। जमाने से निराली है, तेरी हर अदा प्यारे, दलील बेमिसाली है। फिर फरमाया सलमान फारसी ने इसकी आका मेरे माँ बाप पर कुर्बान, ऐसा होगा तो मेरे आका इस्लाम फरमाते हाँ और भी होगा। ऐ सलमान, सबसे ज्यादा जलील बाअमल मोमिनों को समझा जाएगा, ईमान वालों को, मोमिनों को जलील समझा जाएगा, और नेकी और बुराई को बहुत हकीर समझा जाएगा, और खयानत करने वालों को अमानतदार समझा जाएगा, और अमानत करने वालों को अमानत करने वालों को खाइन समझा जाएगा, खयानत करने वालों को अमानतदार समझा जाएगा। सच्चे को झूठा कहेंगे और झूठे को सच्चा कहेंगे। जो सच बोलेगा उसको कहेंगे ये झूठा है, और जो झूठ बोलेगा उसको कहेंगे ये सच्चा है। उसके बाद आप देखें, फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम जब ये बात कह चुके तो सलमान फारसी ने कहा मेरे माँ बाप को आप पर कुर्बान, हुजूर ऐसा होगा, ऐसा भी होगा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ सलमान,
اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، گیٹ بند کر دو نا، والا گیٹ بند کر دو. جو حاکم اور حکمراں ہوں گے وہ ظالم ہوں گے، ظالم حکمران ظالم ہوں گے، ظلم کریں گے رعایا پر. آپ دیکھ لو یمن سے لے کے شام تک، شام سے لے کے مصر تک، مصر سے لے کے ہند تک، ہند سے لے کے سندھ تک، کہیں بھی دیکھ لیجئے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حکمران افسر جائبر ظالم ہوں گے، جابر ہوں گے. اور اللہ اکبر، پھر میرے آقا فرماتے ہیں عورتوں کی حکومت ہوگی، عورتوں کی حکومت. آپ نہیں دیکھتے گھروں کے اندر حکومت کس کی چل رہی ہے؟ عورتوں کی حکومت ہوگی، اور غلاموں سے اور کنیزوں سے مشورے لیے جائیں گے، مشورے غلاموں اور کنیزوں سے لیے جائیں گے، اور چھوٹی چھوٹی عمر کے لوگ تقریریں کریں گے ممبر پر. چھوٹے چھوٹی عمر کے لوگ خطبہ اور مقرر بنیں گے، چھوٹی عمر کے لوگ خطابات کریں گے. اقبال اس کو کہتے ہیں تب برقی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، تب برقی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، اور باعث قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. جب چھوٹے چھوٹے چھوکرے تقریر کریں گے تو پھر پختگی کہاں سے آئے گی؟ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا مقرر بڑھ جائیں گے، علماء کم ہوں گے، علم والے کم ہوں گے، مقرر لوگ زیادہ ہوں گے. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. علم والے اٹھیں گے، خطبہ کا دور دورہ ہوگا. آپ دیکھیں یوٹیوب پر ایسا لگتا ہے جیسے باڑھ آئی ہے خطبہ، اور اس میں پھر کوئی صحابہ کو گالی دے رہا ہے، کوئی اہل بیت کو ان کی خطاؤں کو گنا رہا ہے، کوئی انبیاء کرام کی خطاؤں کا، ان کی عظمتوں کا انکار کر رہا ہے، کوئی صحابہ کرام کا حساب کتاب لینے خود ہی بیٹھ گیا ہے. قیامت سے پہلے قیامت ہے، اور ان کی عمریں تو دیکھو، کوئی 20 سال کا، کوئی 22 سال کا، کوئی 25 سال کا. حالت یہ ہے کہ ہونٹ دیکھ کر ایسا بھی نہیں لگتا کہ جیسے ان کے دودھ کے ہونٹ ابھی خشک ہو رہے ہیں. اور یہ بات کس پہ کر رہے ہیں؟ صحابہ کی عظمت پر. بات کس پہ کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اہل بیت اطہار پر. اہل بیت اطہار کی عظمت کو روایات موضوعات کے ذریعے سے اڑایا جا رہا ہے، اسی اڑایا جا رہا ہے. اولیاء اللہ کی کرامتوں کو کہانی کس سے کہے جا رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ اور آپ ہیں عوام، ان کا حال یہ ہے جیسے آٹو اسٹیشن پر کوئی بندہ چاندنی چوک جانے کے لیے نکلا تو آٹو والے کیسے کرتے؟ اسٹیشن پر، ریلوے اسٹیشن پر کہتے چلو میری چلو میری چلو میری، یہاں تک کہ کوئی جھولا بھی چھین لیتا ہے، چلو چلو میں اٹھا کے لے جاتا ہوں. کہاں جانا ہے؟ چاندنی چوک جانا ہے، محبوب الہی جانا ہے، چلو میں لے جاتا. ایک آدمی ہے، 50 رکشہ والے ہیں، تو آدمی سوچتا ہے جاؤ بھائی اتنا تنگ نہ کرو، میں کسی کی رکشہ میں بیٹھتے ہوں. یہ حالات ہے. تو ایسے ہی مقرروں کی بھرمار ہے. سنے کس کو فالو کرے؟ لچھے دار تقریر، کسی کی بھی تقریر ہو، اگر جذباتی ہو، لچھے دار ہو، خوبصورت ہو، حسین ہو، چاہے ہنسانے والی ہو، چاہے رلانے والی ہو، چاہے ادبی جواہر پاروں سے مزین ہو، کس کو سن کے فالو کریں؟ جس کی بھی بات سنو، محبوب الہی، غریب نواز، قطب الدین بختیار کاکی، غوث اعظم، مخدوم سمنا، مجدد الفسانی، امام اہل سنت، ان بزرگوں کے نظریات کے سامنے اس کو رکھو. اگر انسان بزرگوں کی بولی کی طرح بولی بول رہا ہے تو عمر نہ دیکھو، حسب نہ دیکھو، نسب نہ دیکھو، علاقہ نہ دیکھو، خطہ نہ دیکھو. جو تمہارے بزرگوں کی بولی بیان کر رہا ہے اس کی بولی کو مان لو. جو تمہارے بزرگوں کی بولی کو چھوڑ چکا ہو پھر اس کی خطابت نہ دیکھو، اس کی لچھے دار تقریر نہ دیکھو، اس کو ریجیکٹ کر دو. جو تمہارے بزرگوں کے نظریات کو ریجیکٹ کر چکا ہے اس کو جو ہے دفن کر دو، اس کے نظریات کو دفن کر دو جو تمہارے بزرگوں کے نظریات کے خلاف کھڑا ہوا ہے. اس لیے کہ ہمیں قیامت کے دن
کسی خطیب کے ساتھ نہیں اٹھنا، کسی امیر کے ساتھ نہیں اٹھنا، کسی مبلغ اور داعی کے ساتھ نہیں اٹھنا. ہماری تمنا تو یہ ہے کہ قیامت میں اٹھے تو نظام الدین اولیاء کے ساتھ اٹھے، ان کے اب یہ اسی وقت ہوگا. جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. تو فرمایا یہ ہوگا. سلمان فارسی نے کہا حضور ایسا ہوگا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ایسا ہوگا؟ تو آقا اسلام نے فرمایا سلمان اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. آقا اسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کا حال یہ ہوگا، ایسے حالات ہوں گے جو حق بات کہے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، حق بات کہنے والوں کو قتل کیا جائے گا، غنیمت کو اپنا ذاتی مال سمجھا جائے گا. حاکم لوگ، وزیر لوگ، امیر لوگ اپنی رعایا کی عورتوں سے زنا کریں. ہر فیصلہ حق اور انصاف اور دلیلوں پر نہیں ہوگا. ہر فیصلہ منہ دیکھ کر، چہرے دیکھ کر، دولت دیکھ کر، ظلم جور و ستم کی وجہ سے ہوگا. یعنی کہ عدالتیں کچہریاں بن جائیں گی، یعنی قاتل کو کلین چٹ دی جائے گی اور مقتول کے وارثوں کو جیلوں میں ٹھوسا جائے گا. دنیا بھر کا مزاج دیکھ لیں، حالات دیکھ لیں. پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلکہ ایسا ہوگا. اب سنیں یہاں کتنی سخت ترین بات ہے. اپنے بارے میں بھی یہ مت سوچنا کہ لوگوں کے بارے میں ہو رہی ہے، ہم تو آزاد ہیں. نہیں، آقا فرماتے ہیں انسان کا جسم انسان کی طرح ہوگا، ناک، آنکھ، منہ، لب، یہ ہاتھ، پیر، سر، انسان کا جسم انسان کی طرح ہوگا، لیکن انسان اندر سے شیطان بن چکا ہوگا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے انسان شیطان بن چکا ہوگا. ٹائم پورا ہو گیا ہے اور ابھی حدیث کافی باقی ہے. میں بڑی نوازش بڑی ماشاءاللہ جب وہ حضرت قبلہ فرید میں صاحب فرمانے حدیث بیچ میں کیسے ہوگی، تو میں اگر آپ بھی اجازت دیں تو بات آگے آواز سے درود شریف پڑھ لیں. آپ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں انسان، توجہ، انسان جسم کے اعتبار سے انسان ہوگا لیکن اندر سے وہ شیطان بن چکا ہوگا. دیکھو سفید کپڑے، قیمتی کپڑے، سفاری سوٹ، خوبصورت بائک، یہ وہ سب کچھ ہے لیکن اندر سے شیطان ہے، چل رہا ہے تو عورتوں پر باپ کی نظر ڈال رہا ہے، اس کا مال ہڑپ کر رہا ہے، اس کا مال ہڑپ کر رہا ہے، لوگوں کو قتل کے منصوبے بنا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی رقم کے عوض ایک دوسرے کی سپاری لے رہا ہے، ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے. بلکہ اب تو ایک عجیب سی وبا چل پڑی ہے. کیا وبا چل پڑی ہے؟ پہلے لوگ کسی کو قتل کرتے تھے، زہر کھلاتے تھے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کا اچھا دیکھا نہیں جاتا تو جادوگروں کے پاس جا جا کر کے لوگوں کو جادو کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، زہر کر دیتے ہیں، بلاؤں میں گرفتار کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو انسان کا جسم انسان کی طرح ہوگا، قلوب ان کے شیطانوں کی طرح ہو جائیں گے. اور پھر فرمایا اب اس پر بھی ذرا دیکھو، وہ بڑوں کی تعظیم نہیں کریں گے، وہ بڑوں کی عزت نہیں کریں گے. آپ سے بات کہتا ہوں، بوڑھا کوئی بھی ہو، سفید داڑھی والا، سفید جس کی داڑھی ہو جائے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام میں جس کو بڑھاپا آیا اس کی تعظیم وہی کرے گا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. اور ایک بات، ایک حدیث سن لو بہت خوبصورت. فرمایا بوڑھوں کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کرنا ہے. کوئی عام بوڑھا تمہیں مل جائے، عام بوڑھا جو جس کو اسلام میں بڑھاپا آیا، تو اس کا احترام گویا کہ اللہ کا احترام ہے. مطلب کیا؟ اللہ کے احترام کا مطلب کیونکہ اللہ نے اس کے احترام کا حکم دیا ہے، تو اللہ کا گویا کہ احترام ہے. وہ عام بوڑھا مل جائے جس کو اسلام میں بڑھا، تو جس سے کوئی رشتہ نہیں، اس کا احترام اتنی اہمیت رکھتا ہے
تو اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو ان کا احترام کتنا اہمیت رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب کسی کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے تو اللہ اس کی دعا رد کرنے میں حیا فرماتا ہے، اور جب کسی کی داڑھی اسلام میں سفید ہو جاتی ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اے میرے فرشتوں اب اس کے گناہ لکھنا بند کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سفید داڑھی والوں کا احترام کیا، لیکن سفید داڑھی اس کی جس کی عمر کی وجہ سے بھی، نہ کہ شیمپو کی وجہ سے سفید ہو. کیونکہ آج کل داڑیاں تو شیمپو اور صابن اور کیمیکل کی وجہ سے سفید ہو رہی ہے جلدی جلدی. عمر کی بات کر رہا ہوں، عمر کی. تو ان کا احترام. صحابہ کرام کا حال یہ تھا اگر کوئی بوڑھا آگے چلتا اس کو اوورٹیک نہیں کرتے. یہ دور تھا. اور آج تو بڈھوں کا مذاق کرتے ہیں. کئی بوڑھے ایسے ہوں گے جو کھڑے ہوں گے اور کئی جوان ایسے جو کرسیوں میں بیٹھے ہوں گے، وہ دیکھ کے ٹس سے مس نہیں ہوں گے. اتنی انانیت اور شیطنت بھری ہوئی ہے کہ احترام بڑوں کا میرا، تعظیم نہیں بڑوں کی. سب اٹھ گیا، چھوٹوں سے شفقت اٹھ گئی، بڑوں کا احترام اٹھ گیا. یہ قیامت کی نشانی ہے. پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں چھوٹوں پہ رحم نہیں کریں گے. سلمان فارسی نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان کیا ایسا ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اے سلمان، اللہ کی عزت کی قسم مسجدیں ایسی خوبصورت سنواری جائے گی جیسے کنیسہ گرجا سنوارے جاتے ہیں. جیسے گرجا یعنی یہودیوں کے اور عیسائیوں کے عبادت خانے جیسے سنوارے جاتے ہیں، ویسے مسجدوں کو سنوارا جائے. حالانکہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے. پھر میں نے پہلے ابتدا میں کہہ دیا کچھ قیامت کی نشانیاں اچھی ہیں، کچھ قیامت کی نشانیاں اچھی ہے، کچھ قیامت کی نشانیاں تباکن ہے. تو جیسے حضور کی آمد بھی قیامت کی نشانی ہے، بولو یہ رحمت ہے کہ نہیں؟ امام مہدی کی آمد بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو کبھی یہ مت اس کو رنگ مت دیجیے گا. تو مسجدیں سنواری جائے گی، سجائی جائے گی، قرآن آراستہ کیا جائے. قرآن کو سونے کے حروف پانی سے لکھا جائے، قرآن سجایا جائے گا، سجا سجا کر قرآن کو جو وہ چھاپا جائے گا، لکھا جائے گا. اور فرمایا اللہ اکبر، بڑے اونچے ممبر بڑے اونچے بنائے جائیں گے مسجدوں میں. اور والدین کی حق تلفی کی جائے، دوستوں سے پیار کریں گے، ماں باپ سے نفرت کریں گے. قیامت کی جب بھی پارٹی میں جائیں گے، 2 دوست 4 دوست 6 دوست 4 چائے پیے، سب جیب سے پیسہ نکالے، میں دوں گا. یہ باہر دوستوں میں بل کون دے گا پارٹی کا؟ میں. چائے کا بل کون دے گا؟ میں. آئس کریم کا بل کون دے گا؟ تاکہ لوگ بولے یار کیا تمہارا دوست ہے. اور گھر میں باپ بیمار پڑا تو باپ بیٹا کہے گا تو دینا، تو بیٹا نہیں ہے، تو بیٹا نہیں ہے، تو دینا، تو بیٹا نہیں ہے، تو دینا. تیرا باپ ہے، تیری ماں ہے، تیرا باپ. کیسا دور آیا. بچپنے میں جب بچے ہوتے ہیں تو سب کہتے ہیں میری ماں میرا باپ، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو تیری ماں تیرا باپ. قیامت کی نشانی. دوستوں سے پیار کریں گے، ماں باپ سے نفرت اور عداوت کریں گے. پھر فرمایا اللہ اکبر، بد مذہبیت کی کثرت ہوگی، بد مذہبی کی کثرت ہوگی. لوگ الگ الگ باتیں کریں گے، یعنی ایسی ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوگی. کچھ کا کچھ اٹھا کر لائیے، یہ حال ہوگا. اب آپ دیکھو باپ داداؤں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ جو مزارات کے اندر سو رہے وہ مٹی کا ڈھیر ہے، کبھی نہیں سنا. بلکہ جو مزارات میں سو رہے ان کو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جانا جاتا تھا، لیکن ہو رہی قیامت کی نشانی. پھر سلمان فارسی کہتے ہیں حضور ایسا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے سلمان اللہ کی عزت کی قسم، مشرق اور مغرب سے کچھ لوگ آئیں گے جو میری امت پر حکومت کریں گے اور وہ کمزور لوگوں کو دبائیں گے. سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ کہا اللہ کی طرف سے ہلاکت ہے ان کے لیے. پھر کہا حضور ایسا ہوگا؟ کہا اللہ کی قسم سلمان حال یہ ہوگا کہ جھوٹ بولنا، لوگ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا سیکھ لیں گے، حالانکہ جھوٹ بولنا مذاق میں بھی حرام ہے. جھوٹ بولنا مذاق میں بھی حرام ہے. آقا فرماتے مذاق میں جھوٹ بولا جائے گا. فرمایا زکات کو تاوان سمجھا جائے گا، زکات تاوان سمجھی جائے گی، رشوت عام ہو جائے گی، رشوت عام ہو جائے گی. اور فرمایا سود کا بازار گرم ہو جائے گا اور لوگ ایک دوسرے کو اصلی قیمت سے زیادہ ادھار دے کر کے دھندے چلائیں گے.
یہ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں اصلی قیمت سے زیادہ ادھار دے کر دھندے چلائیں گے، رشوت عام ہو جائے گی، سود کا بازار گرم ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور اللہ اکبر، زکات کو تاوان سمجھا جائے گا، فرمایا عورتوں کے ساتھ بدکاری کرے گی۔ اب اس کو جلدی جلدی بغیر تفسیرے کے سن لے۔ عورتوں کے ساتھ بدکاری کرے گی، مردوں کے ساتھ غلط کام بدکاری کریں گے۔ یاد رکھنا، یہ نوجوان لڑکے خاص طور پہ سن لیں، آج کل دوستی، حضور نے فرمایا نوجوان لڑکوں سے دوستیاں اسی بنیاد پہ کی جائے گی، ان کے حسن کی بنیاد پہ، ان کے جمال کی بنیاد پہ۔ جیسے عورتوں پر غیرت کی جاتی ہے ویسے لڑکوں پر غیرت کی جائے گی، جیسے عورتوں سے منگنیاں کی جاتی ہے ویسے نوجوان چھوکروں کے ساتھ یعنی منگیتروں والا سلوک کیا جائے گا۔ لیکن وہ نوجوان کان کھول کے سن لے، مرد کے ساتھ بدی کرنا یہ زنا سے بھی بدترین عمل ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے، اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان ٹوٹ کر کے ان پر گر جائے۔ فرشتے آسمان کے کنارے پکڑ کر قل هو اللہ احد کی تلاوت شروع کرتے ہیں، اور ان کے قل هو اللہ پڑھنے کی برکت سے ان سے عذاب رک جاتا ہے۔ فرمایا گیا جو مرد کے ساتھ بدی کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں مرد کے ساتھ بدی کرتا ہے، جب وہ مرے گا تو قیامت کے دن صورت کی شکل میں اٹھے گا، اور وہ مر کے کہیں بھی دفن ہوگا تو قوم لوط پر جہاں عذاب آیا تھا وہیں لے جا کر کے اس کو ڈال دیا جائے گا، کہیں بھی مرے گا اس کو وہیں لے جا کر کے پھینکا جائے گا۔ خدا کے لیے یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دنوں وقت سے برکت چلی جائے گی، وقت سے برکت چلی جائے گی، دجال کا ظہور ہوگا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں مغرب کی طرف سے سورج نکلے گا۔ یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ لوگ زمین میں دھس جائیں گے، اللہ اکبر، سرخ آندیاں چلے گی، اور پھر آقا علیہ السلام نے اخیر میں فرمایا پھر مہدی کا ظہور ہوگا۔ اس پہ میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں۔ پھر مہدی کا ظہور ہوگا، وہ محمد مہدی ہوگا، اس کا نام میرے نام پہ محمد ہوگا، اس کے ابا کا نام میرے بابا کے نام پہ عبداللہ ہوگا، اس کی امی کا نام میری امی کے نام پہ آمنہ ہوگا۔ اللہ اکبر، فرمایا وہ جو ہے وہ درمیانی قد والا ہوگا، اس کا گندمی چمکدار رنگ ہوگا، اس کے دائیں رخسار پہ تل ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ 40 سال کی عمر میں لوگوں کو عاشورہ کی شب میں بیعت کرے گا۔ یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو قیامت کی اتنی جلدی ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک سے ہر دن خبر آتی ہے کہ مہدی آنے والے ہیں، بس 2 سال میں آنے والے ہیں، بس 10 سال میں آنے والے ہیں، 50 سال میں آنے والے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں امام مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا بالکل جب قیامت قریب آ چکی رہے گی، یعنی مہدی آئے پھر قیامت آئی، بس اتنا، یعنی کہ یہ سمجھ دے امام مہدی کے بعد دنیا نصف صدی تک بھی نہیں رہے گی، اور پھر امام مہدی کے بعد جو ہے قیامت آ جائے گی۔ اور امام مہدی کب آئیں گے؟ جب اسلام سمٹ کر ایسے حجاز کی طرف جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے دل کی طرف آتا ہے۔ لوگوں کو ابھی کہاں مہدی امام مہدی جب آئیں گے واللہ وہ آئیں گے، وہ عظمت والے ہیں۔ اسی لیے کبھی حیدرآباد سے کوئی کہتا ہے میں مہدی ہوں، کوئی اورنگ آباد سے کہتا ہے میں مہدی ہوں، کوئی لاہور سے کہتا ہے میں مہدی ہوں۔ میں کہتا ہوں پٹھانوں کے یہاں تھوڑی مہدی آئیں گے، چنگیزوں کے یہاں تھوڑی مہدی آئیں گے، کسی ایرے گہرے کے یہاں تھوڑی مہدی آئیں گے، کسی اور برادری میں تھوڑی مہدی آئیں گے۔ حضور نے کہہ دیا جو مہدی آئے گا وہ فاطمہ بنت محمد کی اولاد میں سے ہوگا، اور امام حسن کا بیٹا ہوگا۔ فرمایا اللہ کی قسم اگر ایک دن بھی قیامت کو باقی رہ جائے تو مہدی آ کر کے رہے گا، مہدی کے آئے بغیر قیامت نہیں آئے گی۔ یہاں پہنچ کر میرا دل کہتا ہے لوگوں تم رسول اللہ کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو، تم نبی کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو، تم علی کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو، تم امام حسن کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو، تم امام حسین کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو، تم غوث پاک اور قریب نواز کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو۔ نبی کا بیٹا ایک مہدی ایسا بیٹا ہے کہ پوری امت کو یقین ہے جب تک مہدی نہیں آئے گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ نبی کے ایک بیٹے نے قیامت کو روک رکھا ہے۔ نبی کے ایک بیٹے نے قیامت کو روک رکھا ہے،
عالم کیا ہوگا, حضرت نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا, حضرت حسن عسکری کی شان کا عالم کیا ہوگا, اللہ اکبر, غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی شان کا عالم کیا ہوگا. تو امام مہدی کے رخسار پہ, دائیں رخسار پہ تیر ہوگا. یہ بات بھی بتا دی گئی. امام مہدی کب آئیں گے اس کو حتمی طور پہ کوئی سن نہیں بتایا گیا. کچھ لوگ یوٹیوب پہ آ کے بھی کہتے ہیں وہ پیدا ہو چکے فلاں شہر میں, یہاں ہے وہاں ہے.